أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحج کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس دوسرے رکوع کی 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ایک جانب پچھلے مضامین سے مربوط ہے اور دوسری جانب چند اہم اور نمایاں تعلیمات کو، اسلام کی حقیقتوں کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمایا، اس کی وضاحت آئے گی. لیکن ان آیتوں کی تشریح سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ شاید اخیر تک وہ بات یاد نہ رہے کہ جو آیتیں تلاوت کی گئیں ان آیتوں میں آیت نمبر 18 آیت سجدہ ہے، اور تلاوت کرنے سے اور سماعت کرنے سے دونوں صورتوں میں سجدہ واجب ہوتا ہے، لہذا ہم سب پر سجدہ واجب ہو چکا ہے. گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ فوراً ہی جو حضرات باوضو ہیں وہ سجدہ کر لیں تاکہ
سجدہ قضا نہ ہو جائے، اور جن حضرات کو وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے سجدہ کر لیں۔ ایک بات جو میں نے عرض کی تھی کہ پچھلے مضامین سے تسلسل بھی برقرار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں جو 10 آیتیں گزر چکی ہیں اس میں جس بات کو بہت کھول کر بیان فرمایا وہ یہ کہ انسان کبھی کبھی غرور کی وجہ سے، اپنے ذاتی پندار کی وجہ سے بحث اور مجادلے کا خوگر اور عادی ہو جاتا ہے۔ اس کو بظاہر دنیا میں بڑی کامیابی کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ سامنے والے کا اپنے منہ بند کر دیا، لیکن یاد رکھیے نہ وہ دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سامنے والے کا منہ بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے، وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے چرب زبان تھے جو بہت بولتے تھے، اور ان کے بولنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ حق سے محروم ہو جاتے تھے، سچائی سے محروم ہو جاتے تھے، اور وہ گمراہی کی ڈگر پر ان کو ڈال دیا کرتے تھے۔ لہذا ڈیبیٹ میں کامیاب ہو جانا اور بڑی بولنے کی صلاحیت رکھنا، اس کو انسان کامیابی کی دلیل نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم بولے جا رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ کار ان کو قیامت کی ناکامی کی طرف لے جاتا ہے اور دنیا کی ذلت کی طرف لے جاتا ہے، لہذا بولنا کم، کام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ غرور کی علامت ہے، غرور کی وجہ سے انسان سامنے والے کو منہ بند کرا دینا چاہتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بالخصوص آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اپنے سامنے رکھیں کہ اس وقت اہل کتاب، یہود، نصارہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے تھے، سوالات کرنا، امتحانات لینا، مناظروں کی دعوت دینا، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہی تھی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر علم، بغیر کسی ہدایت نامے کے، بغیر کسی کھلی روشن کتاب کے صرف بحث کرنا اور بحث میں غالب آ جانا، اس کو اگر تم نے کامیابی کا معیار سمجھا ہے تو سنو، لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص کو ہم دنیا میں رسوا کرتے ہیں، اور یوم القیامت عذاب الحریق، قیامت کے دن آگ کا عذاب ہے، جلا دینے والی آگ کا عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ دین کو اختیار کرنا اور دین پر مطمئن ہونا، یہ دراصل یہ انسان کی اپنی اندرون کی صلاحیت ہے، جس میں عقل بھی شامل ہوتی ہے، قلب بھی شامل ہوتا ہے، غور و فکر کے بعد انسان کو اسلام پہ منشرح ہو کر، مطمئن ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اسلام کا بول بالا دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں اور اسلام کی راہوں میں دولت دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جب آزمائش دیکھتے ہیں، امتحان دیکھتے ہیں اور تنگی دیکھتے ہیں تو دامن چھڑا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے، علی حرف، حرف کنارے کو کہتے ہیں، ایک جانب کو کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک جانب ایک کنارے کھڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اندرون اسلام داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں، بیچوں بیچ اسلام کے نہیں آنا چاہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں تم آ جاؤ، عقیدہ بھی تمہارا اسلامی ہو، عبادتیں بھی تمہاری اسلامی ہو، معاملات لین دین بھی تمہارے اسلامی ہو، تمہارا کردار و تمہارا اخلاق بھی اسلامی ہو، پورے کا پورا اسلام و اسلام کی عمارت کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کامل اسلام نجات کا ذریعہ ہے، ناقص اسلام کے ذریعے سے انکمپلیٹ دین، کچھ حصہ اختیار کر لینے کی وجہ سے بندے کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔
اور اس کی بڑی سمپل بہت ہی آسان مثال ہے کہ مثلاً آج ہمارے زمانے میں امتحان ہوتا ہے اور ایک مرحلے میں 10ویں کے امتحان کی SSC کے امتحان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لہذا اس میں ایک صاحب ہیں جو 8 سبجیکٹ میں سے 6 پاس کر لیتے ہیں لیکن SSC نہیں کہلائیں گے. وہ پورے کے پورے جب تک کہ 8 سبجیکٹ وہ پاس نہیں کر لیں گے ان کو SSC کی ڈگری نہیں دی جائے گی, وہ 10th نہیں کہلائیں گے. یہی عالم اسلام کا ہے کہ جب تک کہ انسان کے عقائد بھی اسلام کے ہوں اور معاملات بھی اور عبادتیں بھی اور اخلاق بھی, یہ چاروں جو زندگی کے شعبے ہیں اس میں پورا اسلام داخل نہ ہو تو پھر صحیح معنوں میں وہ نجات والا اسلام نہیں ہے, وہ مصنوعی دین ہے, وہ تھوڑا سا انہیں کام چلاؤ قسم کا دین ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم دیکھو گے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے, نہ وہ پورا عقیدہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں نہ پورے معاملات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ فتوحات کو دیکھ کر وہ مسلمانوں کی فہرست میں اپنا نام انہوں نے لکھا لیا تھا, لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق قرار دیا, اور منافق قرار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, آگ کے سب سے نیچے دانے میں ڈالے جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام وہ انسان کے جسم پر بھی ہو ظاہر میں بھی, اور اسلام کے دل پر بھی وہ نازل ہو جائے باطن میں بھی, یہ ہے کامل اسلام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنارے کنارے کھڑے ہو کر عبادت کر لینا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے, مسلمانوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے, یہ تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ, حالات اچھے ہیں, خیر ہے, دولت آ رہی ہے اور فتوحات ہو رہی ہیں, مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, آزمائش آ گئی, امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے, انقلب علی وجہہ, منہ پھیر لیا, پلٹ گئے, مرتد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کا عالم یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی گھاٹا ہے ان کا اور آخرت میں بھی. انہوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی, ذالک هو الخسران المبین. اور آخرت کا گھاٹا تو سب سے بڑا کھلا ہوا گھاٹا ہے. آخرت کا نقصان, آخرت کے دن کی ناکامی وہ سب سے بڑی ناکامی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ایک وہ شخص ہے جس نے بیچارے نے دنیا قربان کر دی لیکن آخرت پالی, اس کا سودا بہت نفع بخش رہا. ایک وہ شخص ہے جس نے دنیا کمالی آخرت کھو دی, اس کو کچھ تو ملا, ہڈی تو ملی بیچارے کو, کم سے کم دنیا بھر کی خوشی تو مل گئی. لیکن ایک شخص ہے جو نہ دنیا کما رہا ہے نہ آخرت کما رہا ہے, آخرت والوں کو دھوکہ دے رہا ہے, دنیا کی طرف جا رہا ہے, دنیا والوں کو دھوکہ دے رہا ہے, اسلام کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی گئی ہاتھ سے, آخرت بھی ہاتھ سے گئی, دونوں چیزیں اس کو مل نہ سکی. لہذا انشراح کے ساتھ اسلام قبول کرو اور یہ سوچ کر اسلام قبول کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے دیا کرتے تھے, یاد رکھو آزمائے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ 3-4 مقامات پر یہ اعلان فرمایا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بہت آسانی کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہر قسم کی آزمائش آئے گی, جنگیں بھی ہوگی, تمہاری دکانوں کا بائیکاٹ بھی لوگ کریں گے, مالیات میں بھی پریشانی ہوگی, بیماریوں سے بھی ہم آزمائیں گے, خوف سے بھی ہم آزمائیں گے, پھلوں میں کمی ہو جائے گی, غلے میں کمی ہو جائے گی, ساری آزمائشیں آئیں گی. ان آزمائشوں میں بھی جب تم اسلام پر جمے رہو گے تب تمہارا اسلام ہے. اور آپ جانتے ہیں سورۃ الانبیاء کچھ ہی دنوں پہلے گزر چکی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کھول کر قرآن پاک میں بیان فرمائی. سب کچھ لٹ گیا تھا لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ختم کیا, نعمتوں کی بارش کی. یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ کھرا سکہ کون سا ہے, کھوٹا سکہ کون سا ہے. سبھی جنت کے دعوے دار ہیں, لائن میں سبھی لگے ہیں
اور مفت ملے تو آپ جانتے ہیں کہ کون ہاتھ چھوڑنا چاہتا ہے, کون مفت کی چیز سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے. لہذا جنت اگر مفت میں مل جائے تو سبھی مسلم تو مسلم, غیر مسلم بھی کہیں گے کہ ہم کو بھی چاہیے جنت. تو جنت کے دعوے دار اگر ہو تو کچھ امتحانوں سے گزرنا ہوگا, کچھ امتحانوں سے گزرنا ہوگا. اور ان امتحانوں میں پورے شعور کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, علالتیں بھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو ترقی دے کر اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں, نہ وہ عبادتیں ہیں, نہ وہ ریاضتیں ہیں, نہ وہ طاعتیں ہیں کہ اس کو یہ ولی جیسا درجہ دیا جائے. تو پھر اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ اس کو مختلف بیماریوں سے گزارتا ہے. اور جب بیماریوں سے وہ گزرتا ہے تو فرمایا کہ جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں, ایسے ہی اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے صاف ستھرا ولی بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے, بیماریوں کی بھی آزمائش ہے, اور فقر و فاقے کی آزمائش ہے, جنگوں کی آزمائش ہے, مخالفتوں کی آزمائش ہے, بائیکاٹ کی آزمائش ہے. آپ کو گھر نہیں ملتا, پاش کالونیوں میں آپ جاتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں کہ نان ویج والوں کے لیے, نان ویجیٹیرینز کے لیے نہیں ہے. اس سے مراد وہ آپ کی شخصیت لیتے ہیں, مسلمانوں کو لیتے ہیں. یہ قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی, یہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی دنیا میں, تبھی تو آپ جنت میں اعلیٰ مقامات پر بیٹھے ہوں گے اور یہ کافر للچائی ہوئی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. بلا وجہ چھوڑیے, فرق ہو جائے گا آخرت میں. آخرت میں جو فرق ہونے والا ہے کہ کچھ کو بلندیاں ملنے والی ہے, کچھ کا عشر وہ ہونے والا ہے جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سزاؤں سے ہم سب کو بچائے کہ وہ آخرت کی سزائیں جس کو سن کر انسان کے روح کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا تذکرہ آگے کچھ آ رہا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ جو بچا رہا ہے اور جنت کی نعمتوں سے جو مالا مال فرما رہا ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی ہوگی. انہی منکروں کی طرح ہم بھی زندگی بسر کریں, کھاتے پیتے خوشحالی کے ساتھ. جو منکر دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں, دین کو کچھ نہیں, آخرت کو کچھ نہیں, تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہے گا. لہذا ایمان والا پورے انشراح کے ساتھ اللہ کی عبادتوں پر وہ جم جاتا ہے, اس کے بعد آزمائشوں سے گزرتا ہے اور خوشحالی سے بھی آزمایا جاتا ہے, بدحالی سے بھی آزمایا جاتا ہے, پریشانیوں سے بھی آزمایا جاتا ہے, خوف و خطر سے بھی آزمایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر نکلتا ہے جیسے کہ سونا بھٹی میں تپنے کے بعد خالص ہو کر نکلتا ہے. یہی ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ 3-4 مقامات پر بیان فرمایا. سورہ روم میں آپ یہ دیکھیں گے, سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے, اور بھی دیگر صورتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا. لہذا مطالبہ کیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, امتحان دو, سرفروشی ہو تمہارے اندر, قربانی دینے کا جذبہ ہو. ورنہ عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو پکارتے ہیں, دنیا ہی چاہتے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے یدعو من دون اللہ, پکار رہے ان چیزوں کو جو بے حقیقت ہے. یدعو من دون اللہ, اللہ سے ہٹ کے ان چیزوں کو پکار رہے ہیں. ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع. بتوں کو پکار رہے ہیں, ناموں کو پکار رہے ہیں, مختلف شخصیتوں کو پکار رہے ہیں, اور ان شخصیتوں کا عالم یہ کہ نہ ان کے حق میں وہ نفع بخش ہیں نہ ہی نقصان پہنچانے والے. ذالک هو الضلال البعید, یہ بڑی دور کی گمراہی ہے. شرک انسان کو آخرت کی بڑی ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. شرک سے اگر انسان محفوظ ہو جائے تو دین کی بہت سی حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کے سلسلے میں ہمیشہ یہ فرمایا کہ ذالک هو الضلال البعید, یہ بہت دور کی گمراہی ہے. دور کی گمراہی, الضلال البعید, دور کی گمراہی سے کیا مراد ہے, اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا اگر آپ حیدرآباد کی کوئی اسٹریٹ کا پتہ پوچھیں گے, حیدرآباد کی کسی محلے اور گلی کا پتہ پوچھیں گے, تو امکان ہے کہ لوگ آپ کو پتہ بتا دیں, کیونکہ آپ قریب میں ہی بھٹکے ہوئے ہیں, اسی شہر میں بھٹکے ہوئے, پتہ نہیں مل رہا ہے. لیکن حیدرآباد کی کسی گلی کے بارے میں
کوئی صاحب سوال کر رہے ہیں واشنگٹن میں، یا کوئی صاحب تلاش کر رہے ہیں جدہ میں، یا کوئی صاحب تلاش کر رہے ہیں لندن میں یا رشیا میں، تو ان کو یہ گلی کوئی بتانے والا نہیں، یہ دور گمراہ ہوئے ہیں، یہ بہت دور پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کیفیت کہ انسان جب شرک میں پڑا ہو جاتا ہے تو شرک میں پڑ جانے کی وجہ سے جب وہ راستہ تلاش کرتا ہے تو راستہ اس کو بالکل نہیں ملتا، کیونکہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اطراف و اکناف کا، وہ ماحول ان کا ہے جو سچائی کو کبھی نہیں بتا سکتے، حق کو کبھی نہیں بتا سکتے، ان کو معلوم ہی نہیں حق کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ لیکن اس کے بجائے شرک نہیں ہے، کوئی اور غلطی ہے انسان میں، کوئی اور کمی ہے، لیکن جب وہ پتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کا، صراط مستقیم کا، آخرت کا اور جنت کا، تو ضرور قریب میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو واقف کار ہوتا ہے اور پھر اس کو راستہ بتاتا ہے، کہتا ہے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، کہتا ہے آؤ اس کے رسول کی طرف، اور لازمی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب جب انسان پہنچے گا تو وہ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ان کو پکار رہے ہیں جن کا ضرر اور جن کا نقصان ان کے نفع سے کہیں زیادہ قریب ہے، جن کو پکار رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پکارنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، نفع کی کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں، امکان ہی نہیں۔ پکار رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ پہلا نقصان یہ ان کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، دوسرا نقصان یہ کہ فائدہ پہنچنے کی توقع اور دھوکے میں، غلط فہمی میں فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو سوچ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ غلط قدم اس نے کیسے اٹھایا، عقل سے اس نے کام کیوں نہیں لیا۔ اور علاج معالجے کے لیے اور شفا کے لیے وہ لے کے گئے کسی ایسے در پر جہاں کہ شرک ہوتا ہے، معلوم ہے راستے ہی میں مر گئے، واپسی میں مر گئے، نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو گئے اور کفر پہ بھی مر گئے، شرک پہ بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم یہ ہے شرک میں وابستہ ہو کر، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ان کو پکارنے لگتے ہیں جن کا نقصان بہت قریب ہے، جلدی پہنچتا ہے، نفع کا تو کوئی امکان ہی نہیں، نفع تو ممکن ہی نہیں۔ لبئس المولا، یہ بہت برے کارساز ہیں۔ کارساز تو ہے ہی نہیں، کام بنانے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو جو انسان کام بنانے والا سمجھ لیا، کارساز سمجھ لیا، تو یہ بہت برا کارساز ہے۔ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، عشیر کہتے ہیں کمپنی کو، ساتھ رہنے والے کو، تو کہا یہ بڑی بری کمپنی ہے، یہ بڑی بری صحبت ہے، یہ شرک اور شرک کا ماحول یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے برخلاف جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، من تحتها الانہار، ان جنتوں میں، ان باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ایمان والوں کی رہنمائی کے لیے رسول کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ رسول کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ رسول غالب آ کر رہیں گے۔ اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اٹل ہیں، ان کو بندے نہیں بدل سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک صاحب ہے کہ اللہ کے ان فیصلوں سے جلے جا رہے ہیں، غیظ و غضب میں، ان کو غصہ آ رہا ہے، جلسی ہو رہی، حسد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فلاں کو منتخب کیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مکہ مکرمہ کے سردار کہتے تھے، سرداران قریش یہ کہتے تھے کہ محمد ہی کا انتخاب کیوں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ کیا مکے کے امیروں میں سے اور طائف کے امیروں میں سے کوئی امیر نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو جس کا سلیکشن وہ کرتا اور پھر وہ خرچہ کرتے اور وہ کھلاتے پلاتے لوگوں کو اور اس طرح سے اللہ کا دین پھیلاتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ علی رجل من قریتین عظیم، کہ دو جو بستیاں ہیں، دو بستیوں میں سے جو کوئی امیر اور اونچی قسم کی شخصیت، قداور قسم کی شخصیت، ان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا۔ اب یہ جلسی، حسد، ادھر یہودیوں کا کہنا
اگرچہ یہ صورت مکی ہے اور یہودیوں کا ابھی آمنا سامنا نہیں ہوا. یہودیوں سے تو آمنا سامنا ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہودیوں نے بھی ایک جلن محسوس کی. بنی اسماعیل میں کیوں انتخاب ہو گیا, بنی اسرائیل میں کیوں انتخاب نہیں ہوا؟ تو اللہ کے انتخاب کو چیلنج کرنے والا کون؟ یفعلوا ما یرید, وہ جو چاہے فیصلہ کرے. کسی دن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ آپ نے جمعہ کا کیوں انتخاب کیا, اللہ کا فیصلہ. کسی زمین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ حجت کرے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کو کیوں چنا, مدینہ منورہ کو کیوں چنا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. اسی طرح کسی شخصیت کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ فلاں کو کیوں چنا, جبکہ یہی سرداران قریش کہہ رہے تھے کہ محمد کا انتخاب کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے دل میں جو جلن ہو رہی ہے, اس جلن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ترکیب تم آزما سکتے ہو تو آزماؤ, لو کرو. تم اللہ کی قدرت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں اور اس کے فیصلے میں, اس کی حکومت میں انٹرفیئر ہونے کی کوشش کرو. کیسے؟ ارشاد فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ, جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر رہا ہے, نعوذ باللہ, آپ خود کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک دعویٰ کر رہے ہیں اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کرنے والا ہے نہ آخرت میں کرنے والا ہے. جو کچھ بھی آپ اعلان کر رہے ہیں اپنی جانب سے ہے, تو پھر یہ صاحب کھڑے ہو جائیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, تو آسمان تک کے لیے پہنچنے کا ذریعہ کریں, آسمان تک پہنچنے کا ذریعہ کریں. اور لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان فرماتا ہے تو یہ نیلا قسم کا آسمان جو منظر ہم کو نیلا نظر آتا ہے وہ مراد نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان بنایا جو ہماری پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. تو ارشاد فرمایا ذرا اسباب پیدا کر لو, بسبب من السماء, آسمان تک پہنچنے کے لیے کوئی بڑی سی رسی لگا لو یا کوئی سیڑھی بنا لو یا کوئی لفٹ ایجاد کر لو. اس کے بعد آسمان پر پہنچ کر ثم الیقطع, منقطع کر دو, نبوت کو کاٹ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو منقطع کر دو, روک دو, ختم کر دو. اللہ کے فیصلے کو کاٹ دو, اللہ کے فیصلے کو ختم کر دو. فَلْيَنْظُرْ, اس کے بعد ذرا دیکھو, هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, کہ دل میں جو جلن ہو رہی ہے, یہ جلن اور یہ سازش اور مکاری کو کچھ ٹھنڈک مل سکے گی کیا؟ یہ تمہاری سازشیں ختم ہو سکے گی, یہ تمہاری جلسی ختم ہو سکے گی کیا؟ ذرا دیکھ لو, یہ کر کے ذرا دیکھ لو. لازمی بات ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی مداخلت کرے, یہاں تک کہ وہ اللہ کی قدرت میں پہنچ جائے, اس کے نظام تک پہنچ جائے, اور پہنچنے کے بعد اس میں مداخلت کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو عاجز کر سکے, روک سکے. لازمی بات ہے جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں تو پھر اس کی بات سنو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے نازل کی ہیں یہ کھلی ہوئی آیتیں جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں, وہ بندوں سے مشورے نہیں لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اس کی قدرت یہ ہے کہ جس کو چاہے وہ ہدایت دے, اس کی قدرت یہ ہے جس کو چاہے وہ گمراہ چھوڑ دے. وہ قادر مطلق ہے. تم کو بھکاری بننا پڑے گا, تمہارے اندر بندگی ہونی چاہیے, تم کو ہدایت مانگنی پڑے گی, تمہارے اندر محتاجی کی کیفیت ہونی چاہیے. اپنے آپ کو تیسمار خواہ سمجھتے ہوئے, بے نیاز سمجھتے ہوئے بندہ یہ سمجھے گا اللہ ضرورت مند ہے آ کر ہدایت دے گا, تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. بندے کو سمجھنا پڑے گا میں ضرورت مند ہوں. اور جب ضرورت مند ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی وہ ڈاکٹروں کے کلینک پہ لائن لگاتا ہے, اور جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے تو کبھی کبھی راشن کی دکانوں پر وہ لمبی لمبی لائن لگاتا ہے, اور جب ضرورت مند ہوتا ہے تو دھوپ میں لائن لگاتا ہے. ضرورت مند ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ آدھی رات کو اٹھ کے جا کر وہ لائن لگاتا ہے تاکہ اس کی باری آ جائے. تو ایسے ہی اگر تم اللہ کی رحمتوں کے ضرورت مند ہو, اس کی ہدایتوں کے ضرورت مند ہو, اگر تم کو شوق ہے کہ اس کی توفیق ملے,
اگر تمہارے اندر یہ آرزو ہے کہ وہ تم سے خوش ہو جائے اور نہال ہو کر جنت کی نعمتوں سے تم کو مالا مال کر دے تو آدھی رات اٹھ کے کیو میں لگنا پڑے گا، کبھی کبھی تم کو دھوپ میں لائن میں لگنا پڑے گا، اور اس کے لیے تم کو لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، دوڑ دوڑ کر جلدی پہنچنا پڑے گا، تب کہیں جا کے وہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا، توفیق کی راہیں کھولے گا۔ بے نیازی کے ساتھ تم یہ سمجھتے ہو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ اللہ کی توفیق چل کے تمہارے پاس آئے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم محتاج ہو، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یہدی من یرید، وہ تو ایسا مولا ہے، ایسا بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، اس کی ذات تو اتنی بلند و برتر ہے، وہ جس کو چاہے محروم رکھے، گمراہ مر جائے وہ، اور جس کو چاہے وہ ہدایت دے اور توفیق دے اور توفیق کے دروازے کھول دے۔ لیکن یاد رکھو یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اسی کو دیتا ہے جو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے دربار میں حاضری دیتا ہے اور اس سے ہدایت مانگتا ہے، جو کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی کو وہ ہدایت دیتا ہے۔ لہذا اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو کہ اس سے تم مانگو، اس سے جڑ جاؤ، تو انشاءاللہ ہدایت تمہارے لیے میسر ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ جن کو ہدایت و توفیق ملی ہوئی ہے اور جو ہدایت سے محروم ہے، مختلف گروپس میں منقسم ہے، ان میں سے کامیاب کون ہونے والا ہے؟ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان قبول کر چکے، والذین ہادوا، جو یہودیت پر ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، صابی کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت میں کروں گا، والنصارى، اور جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور جو شرک کر رہے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ آج سب اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی نگاہوں میں دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ گروہ، ایک وہ جماعت، ایک وہ پارٹی جو اللہ کو مانتی ہے، دوسرے وہ گروہ، وہ جماعت، وہ پارٹی جو اللہ کے منکر ہے، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان والے، والذین ہادوا، اور جنہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا، یہودی ہو گئے، والصابئین، صابی کہتے ہیں عراق کے ان پرانے لوگوں کو جو ستارہ پرستی کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کا نہ صرف انکار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی، اور پھر آپ جانتے ہیں فلسطین کے قریب الخلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہو گئے، وہیں پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ ہاں، آپ نے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا۔ تو جو قوم مخاطب تھی وہ صابی قوم تھی جو ستاروں کی عبادت کرتی تھی، اور وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ گمراہی آج تک اردو لٹریچر میں چلی آ رہی۔ ان کے ستارے گردش میں ہیں، بولتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے سوچتے بھی نہیں کس کے ستارے، کیا ستارے، کون سی گردش۔ ہر ستارہ گردش کر رہا ہے، یاد رکھیے، ہر ستارہ گردش کر رہا ہے، رکا ہوا نہیں ہے، وہ دوڑ رہا ہے، کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن اس ستارے سے آپ کا کیا لنک ہے؟ کسی انسان کا کیا لینا؟ ان کے ستارے کمزور ہے، ان کا ستارہ بلند ہے۔ ستاروں کی کوئی حقیقت نہیں، ستاروں کا زندگی پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کے درمیان اگر آ جائے تو شرک آ جاتا ہے۔ لہذا یہ جملے زبان عادی ہو گئی، ٹھیک ہے استعمال کیجئے، بلکہ احتیاطی کر لیں زیادہ بہتر ہے، لیکن بالکل یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ستاروں کا زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے، ہرگز نہیں، بے جان مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا، اور وہ بیچارے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، قیامت سے پہلے فنا کر دیے جائیں گے، ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے اور جل جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، راکھ میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ لہذا یہ صابی ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد لازمی بات ہے شرک آتا ہے تو خرافات کی ایک لسٹ آتی ہے۔ وہ ستاروں کا پھر اسٹیچو بناتے تھے، ایک چہرہ بناتے تھے، اور اس کو پھر ایک مورت کی شکل دے کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کی گمراہی تھی۔ ان کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اور نبیوں نے بھی۔ ان کو صحابی کہتے ہیں۔ والنصارى عیسائی کو آپ جانتے ہیں۔ والمجوس مجوسی ایران کے زردشت کو کہتے ہیں، جو آگ کی پرستش کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے، اب بھی ہیں، فارسی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہے اس کائنات میں، نعوذ باللہ، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے۔ خیر کے خدا کو وہ یزدان کہتے ہیں، شر کے خدا کو اہرمن کہتے ہیں۔ اب خیر کا خدا تو بھلا بھلا ہونا چاہیے، سیدھا سادہ خیر کا ہے نا، تو لازمی بات ہے وہ تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ تو سیدھا سادہ مجبور بیچارہ معصوم نیک آدمی ہے، آپ کو نقصان کون پہنچائے گا؟ اہرمن۔ کیوں؟ وہ شر سے بھرپور ہے، لہذا اس کا جو نمائندہ ہے، سیمبل، وہ آگ ہے، لہذا آگ کی پوجا کی جائے۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس آگ کی پرستش ہے، آگ کی پوجا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روز اول سے جو آگ آئی کائنات میں وہ ہمارے پاس زندہ ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر نے ایران کے اس آتش کدے کو بجھا دیا تھا تو وہ بھاگے تھے وہاں سے، اور 200 سال کا چکر کاٹ کے گجرات میں آباد ہوئے۔ یہاں پر انہوں نے پھر آگ کا مندر بنایا اور گجرات میں آگ لگائی، اور اس آگ کے بارے میں کہتے ہیں نہیں یہ ہماری پرانی آگ ہے، بجھنے ہم نے نہیں دی تھی۔ 200 سال تک کہاں پھرتے رہے، ان کو خود پتا نہیں ہے آگ کی کیا حفاظت کرتے۔ تو یہ آگ جو گجرات کے آتش کدے میں جل رہی ہے یہ قدیم آگ ہے، بس ایک تاریخ کا دھوکہ ہے، اور حقیقت یہ نہیں ہے کب کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری آگ بجھوا دی تھی، گئی ختم قصہ، شر کے خدا کو بھی حضرت عمر نے مٹا دیا۔ لہذا یہ مجوسی ہیں جو ایران سے نکلے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمومی تفصیلہ فرمایا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو شرک کر رہا ہے جہاں جہاں کر رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں کر رہا ہو، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مشرک ہو جو مکے میں شرک کر رہا تھا، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں، چائنا میں، جاپان میں کہیں بیٹھ کے شرک کر رہا، یہ سب کے درمیان، مشرکین کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، صحابی کے درمیان، نصارہ کے درمیان، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کیا فیصلہ کرے گا وہ آگے آ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہذا اس کے علم میں ہے، اور جب علم میں ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے، ممکن ہے، مشکل نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات پر اس کا کیسے قابو ہے، کنٹرول۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کے زمینوں میں ہے، سب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ وَالشَّمْسُ، سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز، وَالْقَمَرُ، چاند بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز، وَالنُّجُومُ، ستارے بھی اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ بھی، والشجر، اور درخت بھی، والدواب، اور جانور بھی، اور چوپائے بھی، اور وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا، وہ اللہ کے دربار میں سجدوں سے محروم ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جس کو ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو اکرام کرنے والا، عزت دینے والا کوئی نہیں۔ جس کو اللہ رسوا کر دے، ذلیل کر دے، جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ وہ بندروں کو سجدہ کرے، جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ وہ جانوروں کو سجدہ کرے، جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ وہ دریاؤں کو سجدہ کرے اور پہاڑوں کو سجدہ کرے، تو ایسا جو ذلیل ہو چکا ہے اس کو عزت اس وقت تک نہیں ملے گی، اس کا اکرام اس وقت تک نہیں ہوگا، مخلوق میں وہ معزز اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے، اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے والا نہ بن جائے۔ جو اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے والا ہے وہ خلافت عرضی کا حامل ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ سب میں بلند ہے، وہ مسجود الملائکہ ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور پھر اس کے بعد سے سارے سجدوں سے وہ بیزار ہے، سارے سجدوں سے وہ محفوظ ہے، بچا ہوا ہے۔ جو دوسروں کے در پہ سجدہ کر رہا ہے اس کا عالم یہ کہ وہ گائے کا بندہ ہے،
اس کا عالم یہ وہ بندر کا بندہ ہے، اس کا عالم یہ چھوٹی چھوٹی چیز سے وہ ڈر رہا ہے، اس کا عالم یہ ہر صدی میں خدا پیدا ہو رہے ہیں اور ان خداؤں کی پرستش پر وہ مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا عالم یہ کہ گرمی میں کسی کو پوچھتا ہے، سردی میں کسی کو پوچھتا ہے۔ اس کا عالم یہ صبح کا دیوتا کوئی اور ہے، شام کا دیوتا کچھ اور ہے۔ بہت ذلتوں سے وہ دو چار ہے، ذلتوں سے نکلنا ہو تو پھر اس کو توحید کے نور میں آنا ہوگا۔ اب جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں فرشتے وہ سب تو اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، وما فی الارض، اور زمین میں جتنی چیزیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز، یہاں تک کہ درخت، پہاڑ اور چوپائے۔ دراصل اس کے معنی یہ ہے کہ سجدے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سجدے کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم پیشانی زمین پر رکھ کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آپ بہت طاقتور ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، آپ قادر مطلق ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، اے اللہ آپ اعلیٰ ہیں، بہت بلند و برتر، ہم کمزور ہیں آپ کے سامنے، بہت حقیر ہیں، بہت چھوٹے ہیں، آپ کے بندے ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراف دراصل یہ سمبل ہے سجدے کا۔ یہی اعتراف ساری مخلوق میں ہے، ساری مخلوق میں۔ سورج بھی اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ آپ میرے خالق ہیں، آپ نے مجھے جلا دیا، میں جلتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کا حکم۔ چاند بھی اعتراف کر رہا ہے مولا آپ نے دوڑا دیا، دنیا کے ارد گرد گھومتا رہوں گا کیونکہ آپ کا حکم ہے۔ ستارے بھی اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں، درخت بھی اللہ کا حکم بجا لا رہا ہے، جانور بھی اللہ تعالیٰ نے جس نیچر پہ ان کو پیدا کیا اسی نیچر پہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کے موتی ہیں، فرما بردار ہیں، اور بہت سارے انسان بھی موتی ہیں، فرما بردار ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، جو عذاب کے مستحق ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اور اپنے مالک سے بغاوت کرنے کی وجہ سے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے فرمائے، جو چاہے کرے۔ کون اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے روکتا ہے؟ یہ ہے ایمان، اللہ کو قادر مطلق سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ لینا کہ وہاں مجبوری کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ لینا کہ وہ سارے اختیارات کا حامل ہے، ساری قدرت اس کے پاس، ساری عزتیں اسی کے لیے۔ سرنڈر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، سن لینا، فرما بردار ہو جانا، جو قربانی وہ مانگے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ سورۃ الحج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے پر ہے، اس میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی۔ ایک یہ گروپ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اس کی بندگی میں عزت محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، اس کا حکم بجا لاتا ہے۔ اور اس ایک گروہ کے علاوہ جتنے گروہ ہیں، کوئی عیسائیت کے نام سے، کوئی یہودیت کے نام سے، کوئی مجوسیت کے نام سے، کوئی دہریت کے نام سے، مختلف ناموں سے کچھ شرک کرتے ہوئے، کچھ الہاد کرتے ہوئے، یہ سارے کے سارے گروپس اگرچہ کے بظاہر الگ الگ مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں یہ سب نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فہرست میں سب ایک ہی تذکرے میں آتے ہیں۔ لہذا فرمایا ایک طرف ایمان والے ہیں، دوسری طرف اہل کفر، بس یہ تقسیم ہے۔ ہذان قسمان اختصموا فی ربہم، یہ ہے دو گروپس دنیا میں، دو گروہ جس میں پوری دنیا بٹی ہوئی ہے اپنے پروردگار کے معاملے میں۔ ایک پروردگار کا فرما بردار، باقی پروردگار کے نافرمان۔ یہ دو کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں ہے، تیسری کوئی قسم نہیں۔ نام چاہے کچھ رکھ لو، مجوسی رکھ لو، یہودی رکھ لو، عیسائی رکھ لو، لیکن یا تو ہو اللہ کے فرما بردار یا ہو اللہ تعالیٰ کے باغی، یہ دیکھ لو۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو تو پھر ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ، جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو کفر کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے سیے جائیں گے۔ قطع، تقطیع کہتے ہیں کاٹنے کو، جسم کے مطابق آگ ڈھالی جائے گی۔ ماہر جو ٹیلر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ درزی بہت ہی جسم کے مطابق کپڑا کاٹتا ہے،
اور جسم کے مطابق کپڑا سیتا ہے جو جسم پہ پوری طرح سے کہا جاتا ہے. اور جو درزی ماہر نہیں ہوتا وہ آپ کے اوپر ایک غلاف چڑھا دیتا ہے, ڈھیلا ڈھالا کپڑا سی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قطعت بھی نہیں ارشاد فرمایا. قطعت کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی ناپ تول کے جسم کے مطابق مبالغے کے ساتھ کاٹنا, احتیاط کے ساتھ کاٹنا. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا پیراہن ہوگا جو ان کے جسم کے بالکل برابر جسم پہ چھایا ہوا ہوگا, جسم پہ چھایا ہوا ہوگا. اور آگ کا پیراہن, آگ جسم پر چھائی ہوئی ہے, پیراہن اور لباس کی طرح لپٹی ہوئی ہے. یہ کیا کم مصیبت ہے. ارشاد فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, اور سر پر انتہائی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. کتنا کھولتا ہوا, اس کا ٹمپریچر کا اندازہ کرنا ہو تو اس سے کرو. یصہر بہ ما فی بطونہم, کہ اس پانی کی گرمی اور حرارت اور تپش کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو آتے ہوگی وہ آتے گل جائے گی, وہ گل جائیں گی. یصہر, سہر گل جانا, پگھل جانا بلکہ صحیح ترجمہ کیجئے. جب ہم کسی میٹل کو پگھلاتے ہیں تو جو پگھلنے کی کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے عربی میں سہارا کا لفظ آتا ہے یصہر, کہ پگھل جائے گی بھی اس آگ کے ذریعے سے معافی بطونی, جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا. والجلود, اور جلد کا کیا عالم ہوگا, اسکن کا کیا عالم ہوگا, آپ تصور کر لیجئے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جلد ان کی جل کے بھسم ہو جائے گی. اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, تو پھر ہم نیا چمڑا دیں گے ان کو, پھر جلو, دوبارہ نئی جلد دیں گے تاکہ پھر جلو. اور عجیب و غریب ڈاکٹروں نے تحقیق کی اور یہ بتایا کہ درد جو ہوتا ہے وہ جلد ہی پر ہوتا ہے. جلد کے بعد اگر مثلا انسان کے ہڈی میں زخم ہو اور ہڈی کو جلایا جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی. تو ارشاد فرمایا کہ جلد کو بار بار تازہ کیا جائے گا, دوبارہ دیا جائے گا تاکہ احساس ہو. کس کا احساس ہو؟ درد کا. کس کا احساس ہو؟ غم کا. ارشاد فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ان کے لیے, اور لوہے کے ہتھوڑے لیے ہوئے فرشتے مسلط ہوں گے جن کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ان سزاؤں سے بھاگنے والوں کو پیٹ پیٹ کے مار مار کے سزا کی طرف لوٹا رہے ہوں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا, جب کبھی ایک شخص چاہے گا, وہ جہنمی جب کبھی یہ چاہیں گے ان یخرجوا منہا, اس آگ سے نکل پڑے, من غم, اس غم سے نکل جائیں, اس صدمے سے, اس مصیبت سے نکل جائیں, اعیدوا فیہا, دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق, چکھو جہنم کا مزہ چکھو. ہاں, جو دوسرا گروہ ہے, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان باغات میں, ان جنتوں میں جہاں پہ کہ نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ولؤلؤا, موتیاں ہوں گی, پرس جس کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, نرم ریشم کا ان کو لباس پہنایا جائے گا. یہ آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا جو اتفاقاً دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں, لیکن اس کا میں اشارہ کر دیا, اس کی وضاحت تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. لیکن ایک دو چیزیں چھوٹ گئی ہیں. هَذَانِ قَسْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ, اس کے سلسلے میں جو ایک عمومی تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں اسلام کے نقطۂ نظر سے انسانیت دو ہی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک ایمان والا اور ایک ایمان سے محروم, تیسرا کوئی گروہ نہیں. منافق بھی اسی میں, مشرک بھی اسی میں ہے, اور اسی میں یہودی ہے, اسی میں اہل کتاب ہے, اسی میں نصارہ ہے. اور ایمان کے معنی جو اللہ تعالیٰ کہے وہ ماننے والا, جو اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں اور جو رسول کی تعلیمات ہے اس کو ماننے والا, یہ ایمان والے ہیں. یہ دو ہی گروپ ہے, اس دو گروپ کے علاوہ کچھ نہیں. لہذا یہ دو گروپ کا مظاہرہ کھل کر کس دن ہوا, اس کے سلسلے میں صحابہ ایک خاص واقعے کا تذکرہ کرتے تھے اس آیت کی تشریح میں. اور صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کھا کے کہتے تھے کہ اس آیت کی صحیح مثال, صحیح مزاج, صحیح تفسیر وہ ہے جو بدر کے موقع پہ ہم کو نظر آئی. بدر کے موقع پہ کیا ہوا؟ بدر کی جنگ آپ جانتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی. ہجرت کا دوسرا سال ابو سفیان کو بڑا چندہ کر کے رقم دی گئی کہ خوب اچھے ہتھیار آپ خرید کے ملک شام سے لے آئے, اور انہوں نے خوب زبردست شاپنگ کی, ہتھیاروں کی, تلواروں کی اور وہ جنگی سامان کی جو بہت خطرناک مہلک قسم کے, وہ سب لے کے ان کا قافلہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قافلے کو یہیں روک لو, مکے تک نہ پہنچنے دو, کیونکہ جب کبھی آپ مکے سے ملک شام کی طرف جائیں گے تو مدینے کے قرب و جوار سے گزرنا ہی گزرنا پڑے گا, بیچ میں مدینہ پڑے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, صحابہ نے ساتھ دیا, یہ طے پایا کہ قافلے کو روک لیا جائے. ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں, تو وہ ذرا دور دور سے مدینے کے دور دور سے گزرتے چلے گئے, اور مکہ مکرمہ انہوں نے اپنے نمائندے کو دوڑا دیا, اور وہاں جا کے مشرکین مکہ میں اس نے اعلان کیا رہے تو پورا قافلہ روک لیے جانے والا ہے, بہت خطرے کا عالم ہے, اور ابو سفیان پریشان ہے, ان کو بچانے کے لیے بھاگو. تو مکے سے 1000 کا لشکر نکلا, سب بڑے بڑے سورما, ابو جہل, ابو لہب, سب اس میں نکلے. قافلہ راستہ بچا کے نکل گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے بدر تک. بدر آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ, 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی. بدر کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بہت سوچ سمجھ کے, وہ آپ یوں سمجھ لیجئے موجودہ دور میں جو ٹرینوں کا سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا مشہور جنکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کہ ٹرین رکتی پانی لیا جاتا ہے, ڈیوٹی بدلتی ہے ڈرائیور کی, کنڈکٹر کی وغیرہ. ایسے ہی بدر ایک ایسا اسٹیشن تھا جہاں پہ قافلے رکتے ہی تھے, پانی لیتے تھے, کنواں بہت اچھا تھا, پانی لیتے تھے. اور بدر کے قریب جو بستی تھی وہ لوگ ضروریات کا سامان فروخت کرتے تھے, روٹی فروخت کرتے تھے, کھجور فروخت کرتے تھے. اس طرح سے باغات بھی تھے ادھر, کنواں بھی تھا, اور ایک اچھا اسٹیشن تھا جس پہ قافلے رکا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ بدر سے تو یہ ہر حال میں گزریں گے, یہیں پہ ہم ان کو روکیں گے. بدر تک پہنچ گئے, لیکن ابو سفیان راستہ بدلتے بدلتے وہ مکے کی طرف آگے بڑھ گئے, اور انہوں نے مکے والوں سے یہ کہا کہ اب بدر بتاؤ, ہم جو ہے بچ کے نکل گئے ہیں, اب مکہ واپس ہو جاؤ. لیکن ابو جہل, ابو لہب غرور میں مبتلا نہیں, اب نکل گئے تو مسلمانوں کا کام کر کے لوٹیں گے, چلو اب دیکھ لیں گے. لہذا وہ لوگ بدر کی طرف آئے, بڑی زبردست جنگ ہوئی. 1000 مشرکین مکہ ہتھیار سے لیس, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ, اور وہ بھی اس میں ہتھیار بہت کم اور کھانے پینے کے لیے سامان بہت کم. کبھی کبھی ایک کھجور کئی صحابہ سے چوس لیا کرتے, یہ نوبت. اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ کا قافلہ پہنچ گیا, ناچ رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, گا رہے ہیں, بجا رہے ہیں, طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ اوپر ہے, صحابہ نیچے ہیں. ریت کا ایک ٹیلا ہے جس پہ وہ لوگ ہیں, اور صحابہ نیچے ہے, دیکھ رہے ہیں اوپر کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. اور صحابہ کا عالم یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں قلت, ہتھیار میں کمی, کسی کے پاس ٹوٹا نیزہ ہے, کسی کے پاس آدھی تلوار ہے, کسی کے پاس ایک تلوار ہے. ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ایک بہت تاریخی دعا فرمائی, اور اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ مولا, کہ ہم لوگ تیری عبادت کرنے والے سر سے کفن باندھ کر آج نکل چکے ہیں, لیکن اگر آج ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر آج کے بعد روئے زمین پر آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, 1000 ہے نا, ہم 1000 فرشتوں کو نازل کریں گے, کہ فرشتے ان کی خبر لیں گے, اور ضرورت پڑے تو 5000 فرشتے آ جائیں گے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, کل آپ ان کی خبر لیجئے. لہذا دوسرے دن میدان آراستہ ہوا, اور رات میں بارش ہو گئی. خیر وہ بہت تفصیل ہے, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, اس کو آپ یہ مت سمجھے میں واقعے کا احاطہ کر لیا, یہ بڑی تفصیل ہے. آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی کہ رات میں بارش ہو گئی, اس سے صحابہ کے لیے پانی جمع ہو گیا, وضو کر کے انہوں نے آرام سے فجر کی نمازیں پڑھی, ان کے پیر پھسلنے لگے, اوپر سے گرنے لگے, ان کے لیے مصیبت ہو گئی. پھر اس کے بعد سے صبح ہوئی تو میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. آمنے سامنے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمت ہو تو بھیجو سورماؤں کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کس کو, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، کیونکہ انصاریوں کو بھیجا تو انہوں نے کہا ہم انصاریوں سے نہیں لڑیں گے، ان سے کیا ہمارا لینا دینا، قریش کے لوگوں کو بھیجو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قریشیوں کو بھیجا، اور ادھر سے 3 پہلوان نکل کے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور اس کے بعد پھر یہ 6 لوگ آپس میں پہلے ایک دوسرے سے کشتی، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی لڑے، اور لڑنے کے بعد ایک ہی لمحے میں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے دشمنوں کا کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ وہ زخمی ہو گئے، لیکن حضرت علی حضرت حمزہ کی مدد کی وجہ سے وہ بھی کامیاب آگے، اور پہلا وار تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پہلا وار تھا جو کفر پر ہوا، وہی کفر ڈھیر ہو گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کھا کے کہتے تھے یہ آیت کی تفسیر وہی دن تھا جبکہ اہل کفر ایک طرف تھے، اہل ایمان ایک طرف تھے، اور دونوں لڑ رہے تھے۔ اہل ایمان اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے، اہل کفر اپنے خداؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ یہ ایک تفسیر بہت معروف ہے جو صحابہ کے درمیان مشہور تھی۔ لازمی بات ہے یہ معنی بھی مراد دیے جا سکتے، اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ جو پارٹی تھی، وہ جو گروپ تھا، وہ نمائندہ تھا پوری ملت اسلامیہ کا، پوری امت کا، پورے ایمان والوں کا، جو میدان بدر انہیں نمائندگی کر رہا تھا، اور پھر ان کے غالب آنے کی وجہ سے جو غلبہ ملا اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا کہ خیر اور شر میں فرق کر دینے والا دن، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن، اس دن سے باطل حق سے اور حق باطل سے بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اس دن سے یہ ایک لڑائی چل رہی ہے حق و باطل کی، اور اس دن سے ایک کشمکش چل رہی ہے، اور دنیا 2 میدانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک میدان ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، ایک میدان ہے آخرت کی طرف کا، ایک میدان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سرفروشی، جان نچھاور کر دینے کا، ایک میدان ہے وہ شیطان کا، ایک میدان ہے خواہشوں کا، ایک میدان ہے اپنے قلبوں کا، اپنے شراب کے اڈوں کا، اور دوسرا میدان ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا، نافرمانی کا۔ تو یہ 2 ہی گروپ ہے اس دنیا میں، یاد رکھیے تیسرا کوئی گروپ نہیں۔ کبھی آزاد خیال کے نام سے کھڑے ہوں گے، کبھی ترقی پسند کے نام سے کھڑے ہوں گے، کبھی شرک کے نام سے کھڑے ہوں گے، کبھی کفر کے نام سے کھڑے ہوں گے، مختلف ناموں سے کھڑے ہوں گے، اور پورے متحد ہو کر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے حملہ کریں گے ایمان والوں پر کہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہے۔ یہ یاد رکھیے اس دنیا میں حق و باطل ہی کی لڑائی ہے، تیسری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ نام الگ الگ رکھ دیے جاتے ہیں، لہذا یہ ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو ان کو آزمایا جائے گا، پوری دنیا مخالف ہو جائے گی، اور ہتھیار لے کر آئیں گے، قانون لے کر آئیں گے، اور وہ تختے دار پر چڑھائیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے، ہر قسم کی سازش کریں گے ایمان والوں کے خلاف۔ کیوں؟ ہذانی قسمانی قسموا فی ربہم، 2 ہی گروہ ہے اس دنیا میں، ایمان والوں کا گروہ ہے، اللہ کے باغیوں کا گروہ ہے، شیطان کے چیلوں کا گروہ ہے، شیطان کے دشمن کا گروہ، 2 ہی گروہ، اس کے سوا تیسرا گروہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں غالب آ جاؤ گے، اسکولوں پہ بمباری کر دو گے، دنیا میں غالب آ جاؤ گے، ایمان والوں کو تہس نہس کر دو گے، دنیا میں غالب آ جاؤ گے، ایمان والوں کے گھروں کو آگ لگا دو گے، جو کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو قیامت کے بعد تو تمہارے لیے آگ کا پیراہن ہوگا، آگ کا لباس ہوگا، قیامت کے بعد تو تم پر تمہارے سروں پر کھولتا وہ پانی ڈالا جائے گا جو سر پر کھوپڑی پر پانی گرے گا تو آتے پگھل جائیں گی۔ قیامت کے بعد تو تمہارے چمڑے جل کے پگھل کے بدن سے گریں گے، دوبارہ تم کو پھر جلدیں دی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھو۔ بھاگنا چاہو گے، نکلنا چاہو گے، اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ سوچ لو، فرما برداری پر مرنا چاہتے ہو، نافرمانی پر مرنا چاہتے ہو، 2 ہی اختیارات میں سے ایک اختیار ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ فرمائے گا اس کا تذکرہ آنے والے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس وقت میں سرسری وضاحت کروں گا تو پوری حقیقت سے سامنے نہیں آ سکیں گی، کیونکہ اس میں ریشم کا لباس ملنا اور سونے کا زیور ملنا اور اس کا کیا کانسیپٹ ہوگا، دنیا میں سونے کا زیور جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے احکام انشاءاللہ
آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.